معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، مسلم تاریخ ہمیشہ ہی سے مسلم جرنیلوں، سپاہیوں اور غازیوں اور شہداء کی بے پناہ اور لازوال قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کمان، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اور جرت کی داستانوں نے سب کو اپنا گرویدہ بنا دیا تھا۔ تو وہیں خلفائے راشدین کے دور میں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زرار کی حکمت و بہادری نے پوری روم کو حیران کر دیا تھا۔ بنو امیہ میں محمد بن قاسم، طارق بن زیاد، قتیبہ بن مسلم جیسے جرنیلوں نے تمام عالم اسلام میں اپنا لوہا منوایا، اور بعد میں آنے والے سلطان صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، محمود غزنوی، سلطان الپ ارسلان اور سلطان ملک شاہ نے پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا۔ ناظرین، اسی تاریخی سلسلے کی ایک کڑی سلطان جلال الدین شاہ خوارزم ہے۔ سلطان جلال الدین شاہ خوارزم نے چنگیز خان کا مقابلہ کیا تھا۔ چنگیز خان کا ظلم و ستم بڑھتا جا رہا تھا اور اس کی غارت گری بڑھتی جا رہی تھی۔ چنگیز خان مفتوحہ اقوام پر رحم کرنے کا قائل نہ تھا۔ جن علاقوں کے عوام مرعوب ہو کر بغیر جنگ کے مطیع ہو جاتے، وہاں بھی لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا جاتا۔ تتاری فوج گھروں میں گھس کر سب کچھ لوٹ لیتی، عورتوں کی کھلے عام عزت دری کی جاتی۔ تاہم ایسے علاقے اکثر قتل عام سے محفوظ رہ جاتے۔ جنگ کے بعد زیر قبضہ آنے والے شہروں کو مکمل طور پر لوٹ کر آبادی کو فنا کر دیا جاتا۔ ہر طرف لاشوں کے پہاڑ نظر آتے، کھوپڑیاں کاٹ کر ان کے بلند مینار بنا دیے جاتے۔ آخر میں شہر کو آگ لگا کر راکھ کر دیا جاتا اور کوئی ذی نفس زندہ نہ بچ پاتا۔ بعض اوقات لڑائی میں قید ہونے والوں سے جبری مشقت لی جاتی، ان سے پل اور مورچے تعمیر کرائے جاتے، خندقیں کھدوائی جاتی۔ لیکن جب تتاری کسی دور دراز علاقے کی طرف کوچ کرتے تو ان قیدیوں کے بوجھ سے نجات پانے کے لیے سب کو قتل کر دیتے۔ البتہ اگر ان میں کوئی شخص کسی فن یا صنعت کا ماہر ہوتا تو اس کی جاں بخشی کر کے اس کے ہنر کا فائدہ اٹھایا جاتا۔ حسین و جمیل عورتیں بھی قتل عام سے مستثنیٰ ہوتی۔ انہیں خان اعظم اور اس کے سرداروں کی خدمت کے لیے زندہ رکھا جاتا۔ تاریخ نگار نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کا ایک قافلہ چنگیز خان کی حدود ملکیت میں داخل ہوا۔ دور سے انہیں ایک سفید پہاڑ نظر آیا۔ اہل قافلہ کو اس بات میں ذرا بھر شک بھی نہ تھا کہ یہ کوئی برف پوش پہاڑ ہے، مگر قریب جا کر دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئے کہ وہ پہاڑ دراصل ان مردوں کی ہڈیوں سے بنا تھا جو چنگیز خان کی خون ریزی کی نظر ہو گئے تھے۔ تتاریوں کے دین و مذہب کے بارے میں اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ وہ خالق و قادر و مطلق ایک ہستی کا تصور رکھتے تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ شرک میں بھی مبتلا تھے۔ عبادات کے انداز و اطوار میں وہ ہند کے غیر آریہ قدیم باشندوں سے ملتے جلتے تھے۔ تبت سے لے کر چین، ترکستان کی آخری حدود تک کا وسیع علاقہ کشلوق خان نامی ترک سردار کے زیر قلم تھا۔ اس کی سرحدیں ایک طرف خوارزم شاہ کی علمداری سے اور دوسری طرف چنگیز خان کی حدود مملکت سے مل رہی تھی۔ کچھ ہی عرصہ پہلے کشلوق نے خوارزم شاہ کے ساتھ مل کر ترکان خطا کو شکست دی تھی۔ تب سے کشلوق کی طاقت برابر بڑھ رہی تھی۔ وہ چنگیز خان کا تابع ہونے کی بجائے خود مختار رہنا پسند کرتا تھا۔ چنگیز خان نے تختائی شاہشاہت کو نابود کرنے کے بعد قراقرم میں جبی نویان کو ایک لشکر دے کر کشلوق خان کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ یہاں سطح مرتفع پامیر پر جبی نویان نے ایک طویل جنگ کے بعد کشلوق خان کی قوت ختم کر کے اس کا سر کاٹ کر چنگیز خان کے پاس بھجوا دیا۔ اس فتح کے بعد چینی ترکستان کے مسلم قبیلے اور تبت کے بدھ مت قبائل بھی چنگیز خان کی شمشیر خون آشام کے زیر سایہ آ گئے۔ اب اس کی سرحدیں 1200 میل چوڑی کوہستانی پٹی کے فرق کے ساتھ دنیائے اسلام کے ساتھ مل چکی تھی۔ آس پاس کی مسلم آبادیات کے تاجروں کی آمد و رفت نے ان دو مختلف تہذیب و تمدن والی قوم کو ایک دوسرے کے احوال سے آگاہ کیا۔ جب چنگیز خان نے ان تاجروں سے خوارزم
بغداد، مصر اور ہندوستان کے حالات سنے تو اسے اندازہ ہوا کہ ابھی اس کی شاہ سواری کے لیے ایک اور وسیع میدان باقی ہے۔ چین کے مغربی حصوں میں مسلمان کی بھی ایک بڑی تعداد آباد تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے آباء و اجداد عرب ممالک اور ماوراء النہر سے آنے والے مسلم تاجروں کی لسانی و عملی تبلیغ سے متاثر ہو کر صدیوں پہلے دین حق قبول کر چکے تھے۔ چین پر چنگیز خان کے تسلط کے بعد یہ لوگ بھی اس کی رعایا بن گئے تھے۔ ان میں سے بہت سے اب بھی تجارت کی غرض سے مسلم ممالک کا سفر کرتے رہتے تھے۔ یہ لوگ عربی، فارسی اور ترکی زبانیں خوب جانتے تھے۔ چنگیز خان مفتوحہ قوموں کے ہر طبقے سے اس کی استعداد کے مطابق کام لینے کا ماہر تھا۔ چنانچہ ایسے کئی مسلمانوں کو اس نے اپنے دربار میں تراجمان کی حیثیت سے جگہ دی۔ بعض مسلمانوں کو اس نے بیرون ملک اپنے سفارتی وفود کے ساتھ روانہ کیا۔ بہت سے ایسے بھی تھے جن کو تجارت کی غرض سے دیگر ممالک کا سفر کرنے کی ترغیب دی گئی، اور یہ تنبیہ بھی کر دی گئی کہ وہاں اپنے کان اور آنکھیں خوب کھلی رکھیں، وہاں کے حالات کی اطلاعات بھجواتے رہیں۔ گویا یہ تاجروں کے روپ میں جاسوس تھے۔ چونکہ یہ مسلمان جنگیزی شمشیر کے نیچے دب کر بالکل بے بس ہو چکے تھے، ان کے اہل و عیال کی زندگیاں تاتاریوں کے رحم و کرم پر تھیں، لہٰذا اپنے آپ کو مجبور تصور کرتے ہوئے یہ لوگ دربار قراقرم سے جاری کردہ ہر حکم کو بجا لاتے۔ اس بات سے انہیں کوئی سروکار نہ تھا کہ دربار قراقرم کے لیے ان کی یہ خدمات عالم اسلام کے حق میں کیا نتائج پیدا کریں گی۔ چنگیز خان کا اصل قبیلہ مغل تھا، مگر مسلم مورخین نے اکثر ان کے لیے اتتر کا لفظ استعمال کیا ہے، اس لیے ہم نے بھی اس کتاب میں اکثر مواقع پر اس قوم کو تتاری کے لفظ سے ہی تعبیر کیا ہے۔ یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ جب چنگیز خان ایشیائی بلند پر اقتدار کے پنجے گاڑ رہا تھا، تقدیر ازلی خوارزمی ایوان میں اس مجاہد کو وجود بخش رہی تھی جو مستقبل میں اس جہاں کش فاتح کا سب سے بڑا حریف ثابت ہونے والا تھا۔ علاؤالدین محمد کی بے تابانہ دعائیں قبول ہوئیں اور اسے بارگاہ حق سے ایک بیٹا عنایت ہوا جسے تاریخ جلال الدین منقبرتی کے نام سے جانتی ہے۔ تاریخ پیدائش کسی کتاب میں مذکور نہیں، البتہ قرائن سے اندازہ ہوتا ہے کہ تاج خوارزم کا یہ گراں ماہ موتی 6 صدی ہجری کے آخری عشرے میں یا اس سے چند سال قبل سیپ عدم سے عالم وجود میں آیا۔ سلطان علاؤالدین محمد کی متعدد بیگمات تھیں، ان میں سے جس خوش قسمت خاتون کے بطن سے جلال الدین کی ولادت ہوئی وہ ہندی نژاد تھی۔ علاؤالدین محمد کے ہاں اس سے قبل کوئی نرینہ اولاد نہ تھی۔ جلال الدین کے بعد اس کے ہاں 3 دیگر 4 بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام تواریخ میں رکن الدین غور شاہ، قطب الدین ازلاق سلطان، غیاث الدین پیر شاہ اور آق سلطان مذکور ہیں۔ قطب الدین ازلاق اپنی دادی کا چہیتا ہونے کے باعث سب سے لاڈلا تھا۔ غیاث الدین خوبرو مگر کم عقل فہم کا مالک تھا اور کس قدر مغرور اور بے مروت تھا۔ البتہ رکن الدین غور شاہ غایت حسن و جمال کے ساتھ ساتھ شجاعت اور رحمت دلی کے اوصاف سے بھی بہرور تھا۔ شہزادہ جلال الدین کو اپنے بھائیوں اور بہنوں سے بہت محبت اور پیار تھا، خاص کر اپنی سوتیلی بہن شہزادی خان سلطان سے اسے بے حد تعلق تھا۔ شہزادی بھی بھائی کے عمدہ خصائل کی گرویدہ تھی۔ امام رازی رحمہ اللہ سے سن 603 ہجری میں اپنے وقت کے مرجع خلائق، نامور مفسر، متکلم اور فلسفی علامہ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ خوارزم میں تشریف لائے اور گنج کی جامع کی صدارت کے علاوہ شہزادوں کے اتالیق بھی مقرر ہوئے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی مجالست میں گزرنے والے ایام شہزادہ جلال الدین کے لیے زندگی کا حسین ترین باب تھے۔ ان دنوں وہ انفان شباب کی منزل میں قدم رکھ چکے تھے۔ اس عمر میں عام طباع کو نت نئی دلچسپیوں کی تلاش ہوتی ہے۔ امیر زادوں اور شہزادوں کی رنگ لیلیاں نت نئے جوبن دکھاتی ہیں، مگر جلال الدین کی طبیعت Davlatning baqosi inson osoyishtaligi bilan geçiyorlar. Lekin bir mazmunni baxtdan o'tolmayman. Bu qizni bu yerdan qochirish kerak. Bu o'lim demak, bu mardlik demakdir. Bu yerda mazlumlarga shafqat qilinmagan. Meni deb joningizni xatarga qo'yyotirsiz. Bir mazlumaning mushkuli oson bo'lsa, yomg'ir tugul tosh yog'maydimi? Xorazm o'lkasiga yurish qilganimda yer bilan yakson yurtni ko'rmoq istardim.
शहजादा जलालुद्दीन की हयात से Mening yagona tilagim shahzodamizning baxt iqboli, sizning istagingiz hokimiyatdir. To'xtadik! शहजादों की Sandiqlarni darhol oching. Mulkimizni yaxshilikcha qayta. Relax. O'ylab o'tir. इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह जैसा उस्ताद फिर न मिल सका। मुल्क और मिल्लत के हालात शहजादा जलालुद्दीन के सामने थे। खुदादाद, ज़हानत, इल्मी वसअत और तारीख़ उमम के तफसीली जायज़े ने इन पर यह बात अयां कर दी थी कि बसा औक़ात मिल्लत के मुस्तक़बिल का ज़िम्मेदार अपनी एक गलती के बायस पूरी कौम को इबरतनाक तबाही से दोचार कर देता है। शहज़ादा जलालुद्दीन को सुल्तान अलाउद्दीन मोहम्मद का बड़ा बेटा होने के नाते सल्तनत का वली अहद समझा जाता था। इस लिहाज से शहज़ादे को ख़ुद भी अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास था। उन्होंने अस्करी माहौल की सख्त तरीन और कठिन ज़िंदगी को ख़ुद पर लाजिम कर लिया। गोया उनके नज़दीक ये मुस्लिम क़ियादत के लिए बुनियादी ग़िज़ा थी। अब बाप के हस्ब नशब महदूद इंतज़ामी और सरकारी उमूर में शिरकत के बाद इनका अक्सर वक़्त सिपाहियाना मशक़ों में गुज़रता। वह फ़नून हरब के दिल दादा थे। इनकी कदर गंदमी, शामिल रगत और शरीर बदन पर फ़ौजी लिबास खूब सजता था। चेहरे की आबोताब, हिम्मत और शुजात, मोमनाना वक़ार और ख़याल अंदेश मतानत ने उनकी शख्सियत को अजीब रानाई बख्श दी थी। कई सालों की मुसलसल सख्त तरीन फ़ौजी रियाजत से वह जंगी दाव पेच में ऐसी महारत हासिल कर चुके थे जिससे उनके दूसरे हम असर आजिज़ थे। जलालुद्दीन अपने बेपनाह खूबियों के बायस अहले ख्वारिज़म की आँखों का तारा बन चुके थे। अवाम व ख़ास इनके गर्विदा थे। फ़ौज के बड़े बड़े नामवर अफसर इन्हें वली अहद की सलाहियतों से गिन गाते थे। ख्वारिज़म शाह के ईवान में हाजिर बाश सल्जूकी, गौरी और दूसरे नामी गरामी ममलूक और शहज़ादे जलालुद्दीन पर जान छिड़कते थे। दूसरे Bugün nasip etdi. Cho'ldagi ovchilar hasad o'tida yonadi endi. जलालुद्दीन की ज़ात होती थी। उमूमी मकबूलियत के बावजूद जलालुद्दीन के मुखालिफिन भी कम न थे। कचकाची तुर्कों का सहारा कबीला फ़ौज का एक ताकतवर अंसर था। जलालुद्दीन की बजाय शहज़ादा कुतुबुद्दीन अज़लाक का हामी था और उसे ख्वारिज़म के तख्त व ताज का वारिस करार देता था। चूँकि Chingiz Yo'qon olovlar bormoqda. Nomi qo'shinidan oldin yuraklarga dahshat solayotdi. Chingizdan avval bu solgan qo'rquvni daf etmoq uchun hujumga o'tish tarafdoriman. लिहाजा इस Ko'chmanchilik yaxshilab o'rganaylik. Kuch-qudratini bilib, shunga ko'ra tadbir qilaylik. और उनके खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ रहते थे। ख्वारिज़म शाह भी इन Chingizni ko'ziga tik qarab ichidagini bilsak, कई बार उसने तय किया कि dasturxonida इस o'tirib सर shaytonlarni पे tanib रोक को olsak. डाले, मगर हर बार Bu जलालुद्दीन yerda की सिफारिश के mazlumlarga बायस उनकी shafqat जान बच जाती थी। qilinmagay. खाना जंगी के हौलनाक खदशात, Qo'yib yuboring. वाक़िब और इरादे के नुकसानात से अपने बाप को आगाह कर शहज़ादा जलालुद्दीन ने इन बेशुमार मुसलमानों को शाही तलवार से बचाए रखा। हकीकत यह है कि मुल्क व कौम के वसी तर मफाद में शहज़ादा जलालुद्दीन अपने मुखालिफिन से भी हुस्न सलूक के लिए तैयार रहते थे। यही मकसूद